اور آپ کو پتہ ہے یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، یہ بڑی صاحب میں کبھی بھی نہیں کیا. بہت لوگ کہتے ہیں اور پتہ نہیں کوئی بے تحاشا ناراض ہو گئے دوست کہ ہر ایک نے ظاہر بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب اور ان کا سوشل میڈیا، تو بہت لوگ ناراض ہیں. لیکن چونکہ آپ نانکے پنڈ سے ہو تو اس لیے میں نے کہا کہ ضرور کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ہمارے جو نانکے ہیں انہوں نے ہمیں ملوا دیا، اور آپ کی بڑی بڑی نوازش بٹ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا پوڈ کاسٹ ظاہر ہے آپ آگے پتہ نہیں کتنے اور پوڈ کاسٹ کریں گے بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن یہ میرے پاس آزاد رہے گا کہ یہ پہلا پوڈ کاسٹ میں نے کیا. آپ بھائی ہیں اور بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، اور سب اتنے اچھے الفاظ کا بھی شکریہ. نہیں یہ بٹ صاحب آپ کے لیے یہ الفاظ بنتے ہیں. میں تو آپ کو یاد ہے ہم تو بڑے پرانے دنوں کے دوست ہیں، ہم ان کا ذکر بھی چھیڑیں گے. مجھے آپ کی ایک ایک بات بھی ابھی تک یاد ہے. تو یہ میرے خیال میں الفاظ جو ہے نا وہ بہت تھوڑے ہیں، آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. شاید یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں اور عبدالرزاق کے ایک یعنی میری غربت کے دن، اور عبدالرزاق آپ تو اس وقت بھی نہیں میرے بھی غربت کے دن تھے، ہم ایک ساتھ کیریئر سٹارٹ کیا تھا، ہم اکٹھے تھے. میں اور آپ کو پتہ ہے کہ پروف ریڈنگ سے شروع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک ٹرینی رپورٹر سے شروع کیا، اور پھر ڈیسک پہ اخبار کا ڈیسک آج تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. ڈیسک پہ جو نمائندوں کا پیج ہوتا ہے 4-5 اس پہ کیا، سٹی پیج 1-8 پہ کیا، سرخیاں بنانی، پھر ایڈیٹوریل پیج، پھر اس کے بعد لٹریری ادب کا پیج، پھر اس کے بعد رپورٹنگ، پھر اس کے بعد. لیکن بٹ صاحب مجھے وہ بھی یاد ہے کہ آپ آل ان ون ہوتے تھے. آپ صبح آئے رات تک جب بھی ہم نے دیکھا آپ ادھر ہی ڈیرے آپ نے جمائے ہوتے تھے. آپ سارا دن صرف ایک ہی کام ہوتا تھا آپ کا، ایک کام کرنا. اور مجھے ایک آپ کا جملہ بھی یاد ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو. آپ نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ میں آیا ہوں کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں، کچھ بننے کے لیے آیا ہوں، اور کچھ کر کے دکھاؤں گا. ہاں لیکن وہ آپ نے بالکل سچ کہا تھا، اور آپ کی ڈٹرمنیشن اور آپ نے اس کو کر کے دکھایا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بالکل کہ یہ اس کے اندر آپ کو کتنی مشکلات آئیں، کون کون سے فیزز سے گزرے. لیکن ویسے اتنا بتائیں کہ جو کرنا چاہ رہے تھے کر لیا یا ابھی کچھ باقی ہیں چیزیں کچھ کرنے کی ہیں ابھی؟ ذاتی طور پہ تو میری کوئی زندگی کی خواہش پوری نہیں، یعنی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی خواہش نہیں رہی ذاتی طور پہ. ہاں اجتماعی طور پہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اصلی والی جمہوریت آئے، ہمارے ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اوپر آئیں، اور لوگوں کو کم از کم اچھا ہسپتال، اچھا اسکول اور جان مال کا تحفظ اور انصاف ملے، اتنا کم از کم ضرور ہو. اور جب اب میں بہت ٹریول کرنے لگ گیا ہوں، باہر جاتا ہوں، تو اتنا دکھ ہوتا ہے جو اپنے ملک کا امیج دیکھ کے جس طرح ہمیں لوگ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے ہی بھکاری ہیں، 25 کروڑ بھکاریوں کا ملک ہے. اس کی وجہ شاید وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اوپر ہم پہ بھکاری مسلط ہیں، اور ایسے کلاسیکل بھکاری ہیں جن کی نسلیں، اور یقین کریں یہ وزیر اعظم تک بن گئے، لیکن چونکہ بھکاری تھے، چھوٹے جیب کترے تھے، بنارسی شیدے پستول تھے، بنارسی ٹھگ تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس ملک کو بھی وہی بنا دیا جو یہ تھے. تو اس لیے دکھ وہ ہوتا ہے. آپ کی جو بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں یا یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مطلب صحیح معنوں میں جو جمہوریت ہے وہ آگے کم از کم جو یورپ میں ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں ہے. لگتا ہے کہ مطلب مستقبل قریب میں کوئی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی چانسز ہیں؟ ہاں یہ آخری نسل ہے، یہ جو میری بدقسمتی شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میں نہ ہوں تو وہ، لیکن یہ آخری. ابھی آپ بڑے ینگ ہیں لیکن بڑے اسمارٹ ینگ، اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے مینٹین کیا ہوا ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مستقبل قریب میں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ شاید میں نہ ہوں. لیکن اوپر فرشتے کو تو پتہ ہے نا کہ میری عمر کتنی. فرشتے نے اگر آپ نے جو ٹاسک آپ نے دیکھیں، آپ جتنی ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ نے باقی کام کیے ہیں، تو اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ یہ میں نے دیکھ کے جانا تو پھر فرشتہ انشاءاللہ. لیکن یہ آخری نسل ہے جو میں بات کر رہا تھا، یہ رکاوٹ ہے ہمارے خوابوں کے درمیان. یہ آخری یہ نسل گئی تو مجھے امید ہے جو اگلی نسل ہے نا میرے بعد کی، وہ زیادہ سچ بولنے والی ہے، زیادہ ڈیرنگ ہے، زیادہ کھلی بات کرنے والی ہے. تو ان سے مجھے بڑی امید ہے. ان سے چہروں پہ، ان کی آنکھوں میں، ان کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہوتا، زیادہ تر منافقت نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. تو وہ جب آئیں گے نا یہ ان جیرے بلیڈوں کی جگہ، تو بہتر ہو جائے گا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بنگلہ دیش کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ کیا کچھ ہوا، اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ مطلب آپ دیکھیں لوگ تنگ تو بہت ساری چیزوں پہ ہے، اور جیسے کہ بجلی کے بل خاص کر کے دھرنا بھی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی تھوڑا بہت اس طرح کی کوئی ہلجل ہوگی یا ان کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگی. میری آج بات یاد رکھیں،
آج ہو کل ہو پرسوں ہو ڈیفینیٹلی ہوگی اگر یہی حال رہا تو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش آپ صرف بنگلہ دیش اشرف غنی جوتے چھوڑ کے بھاگا افغانستان سے. پکسے خاندان سری لنکا سے بیوی کے زیورات وہ صدر پکسے راجہ پکسے چھوڑ کے بھاگ گیا. 2 محافظ اور ایک بیوی لے کے بھاگنا پڑا اسے. اسی طرح نریندر مودی 2/3 اکثریت نہیں حاصل کر پایا, جیت کر بھی ہار گیا. اسی طرح حسینہ واجد جو ہے وہ اپنی پسندیدہ ساڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئی. کچن میں اس کا فیوریٹ پکا ہوا تھا وہ کدو کا حلوہ میٹھا, وہ بھی ہم لوگوں نے کھایا جو اندر داخل ہوئے. تو کیوں کبھی سوچا ہے؟ حالات مختلف ہیں چاروں ملکوں جو ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مینڈیٹ جعلی تھا. حسینہ واجد لے لیں, راجہ پکسے لے لیں یا اشرف غنی لے لیں, مینڈیٹ جعلی تھا. اس وجہ سے کہ دھونس دھاندلی اور سینہ چوری اور سینہ زوری کی حکومت تھی. اس وجہ سے کہ ووٹ کی عزت کو ووٹ کی ذلت میں بدل دیا تھا. اس وجہ سے کہ اپنے مخالفین کو غدار اور ملک دشمن ڈکلیئر کر کے جیلوں میں پھینک دیا تھا, پھانسیاں دے رہے تھے, سزائیں دے رہے تھے. اس وجہ سے کہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا. اس وجہ سے کہ بر وقت فیصلے نہیں کیے. اور سیم یہ حکومت کر رہی ہے. PDM 1 دیکھیں, نگران حکومتیں جو گندی ترین نگران حکومتیں ہمارے اس پورے 76 سالوں میں پچھلی رہیں, وہ PDM 1 دیکھیں, نگران حکومتیں دیکھیں, اور یہ 5-6 مہینے کی حکومت دیکھیں. سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو حسینہ واجد نے کی ہے. کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو نہیں ہوئی ہمارے ملک میں. اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو حسینہ واجد کی طرح دوڑنا پڑے. اور بائی دا وے ویسے یہ کئی مرتبہ دوڑے ہیں اور پھر ان کی خوش نصیبی کے واپس آئے ہیں. لیکن اگر انہوں نے یہی حال رکھا تو ان کو جگہ نہیں ملے گی بھاگنے کی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہم مطلب ان دنوں میں باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, بانی PTI جو ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت کوئی چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی بات چیت کامیاب ہوگی, یا کوئی آپ کی سمجھ میں کہ یہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, یا کوئی صحیح معنوں میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, یا خان صاحب کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں, یا مذاکرات ہو کیا رہے ہیں؟ دیکھیے, دو ویسے تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہتا ہوں کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا چاہیے. اس وقت ملک کسی ایک پارٹی ایک دھڑے کے بس میں نہیں کہ وہ چلا سکے. فوج, عدلیہ, سیاست, صحافت, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے, بیوروکریسی کو بھی شامل کر لیں, اپنی اپنی غلطیاں مانیں, اور کم از کم معیشت, خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی اور دہشت گردی پر ایک متفقہ پلان بنا لیں اگلے 10 سال کا. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 2 اہم چیزیں مسنگ ہیں. ایک کہ کوئی لیڈر نہیں ہے. اس وقت ملک لیڈر لیس ہے اور ڈائریکشن لیس ہے. نیلسن منڈیلا کی کوئی 0% کوئی فرسٹ کاپی بھی کوئی نہیں ہے, سویں کاپی بھی کوئی نہیں ہے کہ اس 28 سال جیل کے بعد وہ جیل سے بعد میں نکلا, معاف پہلے اس نے ساروں کو کر دیا اور پھر وہ ایک سوچ بن گیا. ایک تو ایسا بندہ کوئی نہیں. دوسرا ایسا کوئی نہیں جو اپنی ذات سے بڑا ہو. یہ بڑی کرسیوں پہ بوننے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ میں بس میں گھومے, تو اس لیے ایک جگہ رکی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں عمران خان کو, چھوڑ دیں تحریک انصاف کو, ملک چلائیں. اچھا, ملک دیکھیں نا, ملک چلا لیں, آپ گورننس کر لیں, آپ پرفارمنس دے دیں, آپ عوامی مسائل حل کر دیں. عمران خان ویسے ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ ادھر. لیکن اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا اور اگر آپ فیل ہو گئے ہر چیز میں, تو پھر وہ مقبول ترین سیاستدان ہے, مقبول ترین پارٹی, اس کے ساتھ انگیج کر لیں, بیٹھ جائیں. اچھا, بڑے میاں صاحب جو ہیں, نواز شریف صاحب, وہ خاموش ہیں, کہاں غائب ہیں؟ کیا کوئی بھائی کے ساتھ انبن ہے, یا ان پالیسیوں سے تنگ ہیں؟ وہ کون سی ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے, ان کی خاموشی کے پیچھے کیا راز ہے, یا کوئی ان کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو لایا گیا تو ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوا ہے؟ یہ از ہسٹری, ماضی ہو گئی. ویسے اس غبارے میں جتنی آپ نے ہوا بھرنی بھر لے, پھٹ گیا. یہ پہلے دن سے میاں صاحب کوئی لیڈر نہیں تھے, ایک سیاستدان تھے, تاجر تھے. ایک موقع آیا, وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 3-4 کتابوں میں واقع ہے کہ گورنر ہاؤس میں جنرل جیلانی, جن کی انگلی پکڑ کے, جن کے لیے باہر بیٹھے رہتے تھے, دونوں بھائی ہیں, چیزیں لے کے آتے ہوتے تھے کھانے پینے کی. میاں شریف صاحب, ان کے والد اللہ بخشش فرمائے ان کی, وہ ان کو بھیجتے تھے. تو جب یہ پتہ چلا نا کہ ان کو وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ بنانا ہے, تو تقریب ہو رہی تھی, جنرل جیلانی نے ایک ویٹر کی پگ اٹھائی, ان کے سر پہ رکھ دی. کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور باقی سارے بھی ہو گئے. جنرل جیلانی کہہ کے مار رہا تھا اونچے. یہ اوقات ہے. مجھے ایک وہ ہمارے علیم خان صاحب ہیں, ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ میں وزارت کے لیے فرح گجر کے پاس انٹرویو دینے گیا تھا. اس دن میرا دل کیا کہ یعنی میں
شرم مجھے آئی کہ اللہ نے جس بندے کو سب کچھ دیا ہوا ہے کیا نہیں ہے جو علیم خان صاحب کے پاس نہیں. اور وزارت کے لیے کس کے پاس جا رہے تھے؟ فرح گجر. مجھے اگر زندگی میں امریکہ کی صدارت ملے اور کوئی کہے کہ فرح گجر کو جا کے سلام کر کے آؤ تو میں کہوں گا کیوں بھائی، یہ ہمارا ڈی این اے ایک. اب اس کو اوپر لاتے جائیں تو نواز شریف شہباز شریف تک بات آتی ہے. نواز شریف از اے ہسٹری ناؤ. جو نواز شریف کی 15ویں 16ویں مرتبہ لانچنگ ناکام ہوئی ہے. مینار پاکستان میں کبوتر اڑنے سے طوطے اڑنے تک بڑا تھوڑا سا فرق تھا اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہسٹری. ادھر بھی کبوتر اڑے ہیں تو مطلب بنگلہ دیش میں بھی جس نے کبوتر اڑایا اس کے طوطے اڑ گئے، ادھر بھی کوئی کبوتر اڑے تو عوام کے اگینسٹ نہیں. دیکھیں یہ اب آپ چھپا نہیں سکتے. 90 کا پاکستان نہیں ہے یہ. 1990 والا نہیں ہے کہ ایک ٹی وی ہوتا تھا جس میں لپے آتی دعا بند سے قومی ترانہ ہوتا تھا اور 2-3 اخباریں ہوتی تھی. اب ڈیجیٹل دور ہے، یہ موبائل، اس میں سارا کچھ آ گیا. اب آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں.